محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معزز سامعین، اشتہار کے اوپر آپ نے کانفرنس کا عنوان پڑھا ہوگا، عظمت والدین کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ علماء کا خطاب ہوگا اور آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کو ایک ہی مسئلہ سمجھانا ہے اللہ کی توفیق سے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں، یہ دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے میں نے اور آپ نے جو دعا مانگنی ہے، اس دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں اور آپ سبھی گنہگار ہیں، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا جو گناہ نہ کرتا۔ اللہ کے انبیاء معصوم تھے، لیکن نبیوں کے بعد انسان کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ غلطی کا پتلا ہے۔ اب جب غلطی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جی؟ دعا مانگنی۔ کیا مانگنی ہے؟ دعا مانگنی ہے۔ کیسے مانگنی ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو 6 چیزیں ان کی طرف نشاندہی کروانا چاہتا ہوں۔ کتنی چیزیں جی؟ 6 چیزیں۔ پہلی چیز کہ کون سی وہ شرائط ہیں جب میں اور آپ رب سے دعا مانگیں تو وہ شرطیں اس دعا میں پائی جانی چاہیے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جائے تو میں رب کے سامنے اپنے جب ہاتھ اٹھاؤں تو میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اس کو بولتے ہیں اخلاص۔ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اور کوئی بھی عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے اور وہ سنت کے مطابق نہ ہو، اس عمل کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو پہلی شرط اخلاص۔ دوسری شرط الاقلاع عن الذنب۔ جس گناہ سے میں نے اور آپ نے توبہ کرنی ہے، اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، جلسہ سنا، کسی کی تقریر سنی، کوئی نبی کی بات سنی، قرآن کی آیت پڑھی، اب دل کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، رب سے معافی بھی مانگی ہے، تو معافی مانگنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تیسری شرط الندم۔ جب دعا کرنی ہے تو انسان تھوڑا سا شرمندہ بھی ہو۔
اس کے چہرے پہ ندامت کے آثار بھی ہونے چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، اور اس میری پریشانی کو دیکھ کے آپ میرے گناہ کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ چوتھی شرط الاعتراف، گناہ ہوا ہے، رب کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن اس گناہ کا ذکر اپنی توبہ میں کریں۔ امام کائنات نے فرمایا ان العبد اذا تعرف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ ایسے انسان کی توبہ کو قبول کر دیتے ہیں۔ کتنی شرطیں ہوگی جی؟ بولیے۔ 4 شرطیں۔ پہلی کیا تھی؟ اخلاص۔ دوسری الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑ دینا۔ تیسری شرمندگی۔ چوتھی گناہ کا اعتراف۔ 5ویں شرط العزم، انسان یہ پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ کے بعد میں نے اس گناہ کی طرف نہیں لوٹنا۔ اور 6ٹھی شرط جو میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے، ترک رفقۃ السوء، گناہ ہوا ہے کسی محفل، کسی بیٹھک کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے، تو انسان ایسے دوستوں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ شاید آپ نے وہ قصہ بنی اسرائیل کے بندے کا سنا ہوگا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس کو سوچ آئی کہ میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، کسی راہب کے پاس گیا، صوفی کے پاس گیا، کہا کہ میرے لیے توبہ ہے، تو وہ راہب تھا، عالم نہیں تھا، کہا آپ کے لیے توبہ نہیں، آپ نے اتنے بڑے گناہ کر لیے، 99 قتل آپ نے کیے ہوں، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا فلاں علاقے میں ایک عالم دین رہتا ہے، اس کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ رستہ نکال دے۔ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے لیے توبہ ہے، آپ کے گناہ جتنے بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کیا ہے؟ بڑی ہے۔ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس بستی کو چھوڑ دو جس میں برے لوگ رہتے ہیں۔ کہاں چلے جاؤ؟ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جو میرا موضوع ہے۔ برے لوگوں کو چھوڑ دیں، نیک لوگوں کی طرف چلے جائیں۔ دل میں ارادہ لے کے جا رہا ہے، راستے میں موت کا وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر کے لے جاتا ہے۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی روح لے کے جانی ہے۔ عذاب والے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا ہے، ہم نے اس کی روح لے کے جانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے فیصلہ کرنے کے لیے فریقین میں جو شرط رکھی کہ اس کی جگہ کو ناپ لیا جائے۔ جہاں یہ جا رہا تھا اگر وہاں قریب ہے تو نیک فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جو رحمت والے فرشتے ہیں، اور جہاں یہ جا رہا تھا اور پیچھے والی جگہ کو ناپ لیا جائے، اور اگر یہ اس جگہ کے قریب تھا تو عذاب والے فرشتے جو ہے وہ اس کی روح کو لے جائیں۔ جب اس جگہ کو ناپا گیا، ماپا گیا، تو ایک بلس جگہ جو ہے وہ نیک بستی کی طرف وہ زیادہ تھا۔ تو بات کیا معلوم ہوئی؟ جس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، جس دوست کی وجہ سے، جس محفل کی وجہ سے، اس دوست کو بھی، اس محفل کو کیا کر دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ کتنی شرطیں ہوگی جی؟ 6 شرطیں۔ 7ویں شرط، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب موت کی گڑگڑاہٹ جو ہے وہ شروع نہیں ہو جاتی۔ جب سانس اور آپ کی روح حلق تک پہنچ جائے، سورج مشرق سے کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب یہ سانس اور روح حلق تک پہنچ جائے، والتفت الساق بالساق،
اور پنڈلی کے ساتھ مل جائے، پھر انسان کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس حالت میں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آخری چیز جو پہلی بات کے حوالے سے ہے، توبہ کرنے چاہتے ہیں تو اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، توبہ کرنے چاہتے ہو تو اس سے پہلے کیا مانگو؟ بولو، معافی مانگو، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ تھی دعا کے بارے میں پہلی چیز، جب یہ 8 شرطیں نہیں پائی جائیں گی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے قبول ہونے کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، انسان توبہ کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسان نے اپنے رب کے ساتھ اتنی بنا کے رکھی ہے کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتے۔ اور اگر فوراً قبول نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ کچھ دیر کے بعد قبول ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ دیر کے بعد بھی قبول نہ ہو تو تیسری صورت، امام کائنات نے فرمایا کہ انسان کے اوپر ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا میرے اوپر کون سی مصیبت آنے والی ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ کتنی صورتیں ہوگی جی؟ توبہ قبول ہونے کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 3۔ فوراً، تھوڑی دیر کے بعد، مصیبت آنے والی ہے دعا کے ذریعے وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے، قیامت والے دن انسان کو جب نیکیاں والا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنی اس نیکیوں میں ایک پہاڑ جتنی وزنی نیکی دیکھے گا اور کہے گا اللہ میں نے تو یہ اتنی بڑی دنیا میں نیکی کی ہی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے کیا مانگی تھی؟ دعا مانگی تھی، میں نے دنیا میں تیری دعا کو قبول نہیں کیا بلکہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا تھا۔ پھر انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، وہ ساری کی ساری آخرت کے لیے کیا ہو جاتی؟ ذخیرہ ہو جاتی۔ تیسری بات جو دعا کے حوالے سے ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ دعا مانگنی کیسے ہے؟ رب کو منانا کیسے ہے؟ کسی بڑے کو ملنا ہو، اللہ جانتا ہے کہ ہم پہلے تیاری کرتے ہیں، سوٹ بوٹ اس کا اہتمام ہوتا ہے، پھر وضع قطع بناتے ہیں کیونکہ بڑے کو ملنا ہے۔ کیا رب سے بھی کوئی بڑا ہے؟ رب کو ملنے کے لیے، منانے کے لیے ہم وہ آداب اپناتے ہی نہیں جو اپنانے چاہیے۔ کچھ آداب علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا ادب، معافی مانگنی ہے تو سب سے پہلے وضو کریں۔ کیا کریں؟ وضو کریں۔ اللہ جانتا ہے یہ وضو والی عبادت اتنی پیاری عبادت ہے، اتنی پیاری عبادت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کہاں گئے؟ آسمانوں پہ گئے، جنت کی سیر کی، تو سیر کرتے کرتے جوتوں کی آواز کو سنا۔ آواز آ رہی ہے، بندہ کو نظر نہیں آ رہا۔ جبریل سے پوچھا، جبریل امین کیا ماجرا ہے؟ آواز آ رہی ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ جبریل امین فرماتے ہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کا بلال ہے، چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کے پاؤں کی آواز کو جنت میں سنائی دیتے۔ بلال کے جوتوں کی آواز، بلال کی نہیں، بلال کے جوتوں کی آواز کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں۔ بلال کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی کتنی عظمت ہوگی،
یہ تو جوتوں کا مسئلہ ہے، بلال کی جوتیاں، ان کی اتنی قدر و منزلت، بلال کی اپنی کتنی ہوگی؟ وقت تھوڑا ہے، وگرنہ بلال کی سیرت بیان کرتا اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھا غلام، ہونٹ بڑے بڑے تھے، حسب و نسب بھی نہیں تھا، لیکن چلتا مکے میں ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کے پاؤں کی آواز کو جنت میں سنائی دیتی۔ اللہ کے رسول زمین پہ آئے، کہا بلال سمعت خشخش نعلیک، میں نے جنت میں آپ کے پاؤں کی آواز سنی ہے، عمل کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول عمل تو کوئی نہیں، لیکن جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ کیا کر لیتا ہوں؟ وضو کر لیتا ہوں۔ اور جب بھی میں نے وضو کیا ہے، میں نے وضو کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ سردیوں کا موسم ہے، وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ وضو اتنی پیاری عبادت ہے، بلال کے جوتوں کی آواز اگر جنت میں سنائی دے رہی ہے تو عمل بلال کیا کہتے ہیں؟ میں وضو کرتا ہوں۔ وضو رکھا کریں، جب بھی بے وضو ہوں وضو کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھا کریں، اور خاص کر کے جب رات کو سونے لگیں تو وضو کر کے سوئیں۔ پہلی چیز دعا مانگنی ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ لگتا ہے بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ دوسرا ادب 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 رکعتیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب انسان اپنے ہاتھ رب کی طرف اٹھاتا ہے اللہ کو شرم و حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ گناہ کس نے کیا جی؟ انسان۔ شرم کس کو آ رہی ہے؟ اللہ تو کتنا غفور رحیم ہے۔ گناہ انسان نے کیا ہے اور معافی تو مانگ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ 3 چیزیں ہوگی جی، وضو، 2 رکعتیں، اور اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے انسان اس طرف بھی منہ کر کے دعا مانگ سکتا ہے، لیکن ادب ہے، اچھی بات یہ ہے کہ انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ چوتھی بات یہ پانچویں وضو، 2 رکعتیں، ہاتھ اٹھانا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ 5ویں بات، دعا مانگتے وقت سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں مانگنے والا آ جائے، دروازے پہ کھڑا ہو کے وہ 2-3 منٹ جو ہے وہ صدا لگاتا ہے اور تعریفیں کرتا ہے، حاجی صاحب، چودھری صاحب، اور پتہ نہیں کون کون سے القابات دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان تعریفوں کا میں اور آپ مستحق نہ ہوں، لیکن وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے۔ تعریف کرنی ہے، اور تعریف میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، جب بھی دعا مانگا کریں تو اس میں سورۃ اخلاص پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، وہ کلمات پڑھا کریں جس میں اللہ رب العزت کی شان بیان ہوئی ہے، قدر و منزلت بیان ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی تعریف۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد جو چھٹا کام ہے، دھیان میری طرف، آخری باتیں ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، اور آپ نے فرمایا وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں اللہ کے رسول پر درود نہ پڑھا جائے۔ درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ رب کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نظریں پورے گھر میں ہوتی ہیں۔
بلی گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی بھگا رہی ہیں لیکن دعا مانگ رہی ہیں، موبائل پہ فون آ جائے وہ بھی سن لیتی ہیں لیکن دعا مانگی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کو حکم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، منع بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دل کی حاضری نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، اللہ بے پرواہ غافل دل سے دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ایک اور شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دعا مانگے تو اس کو یقین ہو کہ میری دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ یار اس کی تو صفت ہی غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ ہمارے ہاں جملے کیا بولے جاتے ہیں جی؟ اللہ تیری مرضی ہے، اگر تو دینا چاہے تو دے دے۔ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا ہے جی؟ اگر ضرورت ہے تو رب سے مانگے اور یقین سے مانگے، انشاءاللہ میرا رب دینے پہ قادر ہے اور وہ دیتا ہے۔ ہمیں یقین نہیں، یقین والوں نے مانگا، اللہ رب العزت نے ان کی سوچ سے بڑھ کر ان کو دیا۔ ایک اور چیز دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب ان کو کوئی کہتا کہ دعا کیجئے تو پہلے اپنے لیے مانگتے پھر دوسروں کے لیے مانگا کرتے تھے۔ ہاں دوسروں کے لیے مانگ سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے شروع کریں۔ اور آخری بات دعا کے آداب کے حوالے سے، اللہ رب العزت کو خوشی میں یاد کیا کرو، جب غمی آئے گی تو پھر رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ شادی جس دن ہو نا شادی، اس دن ہم کیا کہتے ہیں جی؟ یہ پٹاخے بھی چلا لے، ڈھول ڈمکا بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، اس دن خوشی ہوتی ہے۔ اگر اس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یاد رکھیں گے، پھر جس دن مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، اللہ کو یاد کریں گے، پھر اللہ بھی تمہیں اس دن یاد رکھے گا۔ خوشیوں والے دن تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب غمیاں آتی ہیں تو کیا جملے بولتے ہیں؟ اللہ نے ہمارا گاڑی دیکھا ہوا ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک، مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آنی ہیں جی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خوشیوں میں رب کو جو ہے وہ بلا دیا ہوتا ہے، غمیوں میں پھر وہ رب بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ اس نے خوشی میں مجھے یاد نہیں کیا، آج میں بھی اس کو بھولا بیٹھا ہوں۔ دعا کے حوالے سے چوتھی بات، کچھ لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا شخص جو حرام کی روزی کھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر وہ بندہ بیت اللہ میں بھی کھڑا ہو کے دعا مانگے، جب تک حرام نہیں چھوڑے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، 40 دن تک اس کی دعا اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنے لقمے جی؟ ایک لقمہ۔ اور وہ بندہ جس کی کمائی ہی حرام کی ہے، اس کا گوشت بنا ہے تو حرام کے مال سے بنا ہے، خون بنا ہے تو حرام کے مال سے بنا ہے، پھر وہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ امام کائنات نے فرمایا اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک حرام کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا وہ آدمی، بڑی معذرت کے ساتھ شاید آپ کو یہ عجیب لگے، جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بندہ جو کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لوگوں سے لین دین کرتا ہے،
اور جب لوگوں کو پیسے دیتا ہے یا ان سے لیتا ہے تو وہ پیسے لکھتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے جو سب سے بڑی آیت ہے، یہ حافظ لوگ جانتے ہیں، 3 پارے میں سب سے بڑی آیت، نہ وہ زنا کے بارے میں ہے، نہ وہ چوری کے بارے میں ہے، نہ وہ بے نماز کے بارے میں ہے، نہ مشرک کے بارے میں ہے۔ سب سے بڑی آیت جو قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب بھی کسی سے معاملہ کرو تو اس کو لکھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی باپ اگر بیٹے سے کوئی لین دین کرے تو بیٹا اگر بول دے کہ با جان میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں تو باپ کیا کہے گا جی؟ کیا مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتا تھا؟ دوست کہہ دے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنے سال مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئے، ابھی بھی معاملہ لکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ باپ اور دوست ابو بکر سے بھی اعلیٰ ہے؟ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ سے بھی اعلیٰ ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ گیا ہے؟ اسلام نے اگر حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ آج بھی اگر لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، لوگ جیلوں اور تھانوں میں جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جاتے ہیں۔ سال گزرا نہیں تو کہا جاتا ہے میں نے تو آپ سے پیسے اتنے نہیں لیے تھے بلکہ اتنے لیے تھے۔ لاکھ لیا ہے، کہیں گے 50 لیا تھا، لاؤ گواہ، کہاں گواہ ہے؟ کہاں لکھی ہوئی تحریر ہے؟ لکھا کرو۔ امام کائنات نے فرمایا جو بندہ لکھتا نہیں وہ دعا کرے گا، اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوس، ایسا آدمی جس کی بیوی بد کردار ہے، اس کو پتہ بھی ہے، اس کو سمجھاتا بھی نہیں اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا۔ ایسا شخص اگر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ دیوس آج کتنے ہی گھروں میں یہ زنا اگر عام ہو رہا ہے، زنا کرنے والیاں ہمارے محلے کی ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی محلے میں اگر یہ زنا عام ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ زنا کرنے والی کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اگر وہ منع نہیں کرتا پھر دعائیں مانگے، اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ آخری اور اہم باتیں۔ امام کائنات نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ فلاں بندہ بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اللہ فلاں ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اللہ فلاں کے پاس بیٹا نہیں اللہ اس کو بیٹا دے دے، اللہ فلاں کے پاس نوکری نہیں وہ رات کو آٹا مانگ کے لا کے روٹی پکاتا ہے اللہ اس کو روزگار دے دے۔ امام کائنات نے فرمایا دعوت المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک مؤکل یقول آمین ولک بمثل او کما قال علیہ السلام۔ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کے سر کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لے، اور میں فرشتہ اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں یہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اس کی بھی اس ضرورت کو پورا کر دے۔ کون دعا مانگیں گے جی؟ فرشتے۔ کس کے لیے؟ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے۔ تجربہ کر لیں، اگر کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے نا اللہ سب کو نیک بیٹے عطا فرمائے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، گھر میں اس کا نام لے کر اللہ کو کہیں اللہ میرے فلاں بھائی کے پاس بیٹا نہیں اس کو بیٹا دے دے، صدق کے دل کے ساتھ مانگیں۔ اللہ جانتا ہے اس کو ملنا نہ ملنا وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن فرشتے میرے اور آپ کے حق میں ضرور دعائیں کریں گے۔ اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
فرشتے دعا ہی اس وقت کرتے ہیں جب میرا رب ان کو حکم دیتا ہے۔ جب رب حکم دے گا تو دعا بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی جی؟ قبول ہوگی۔ تو پہلا شخص جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا شخص دعوت المظلوم، مظلوم آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، اگر اس کے اوپر ظلم کیا جائے، حدیث میں آتا اتقی دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، اس کی بد دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ سعودی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک انسان نے دوسرے انسان پر ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا، بعض دفعہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس صرف اور صرف ایک سہارا باقی رہ جاتا ہے، اور وہ زبان سے بول دیتا ہے میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی میرا حمایتی نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے، اس بندے کو سزا دے دے۔ ظلم ہوا، اور یہ شخص جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہ اللہ سے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک اس کے جسم کا ہر جوڑ بیمار نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد یہ شخص جس نے ظلم کیا تھا بیمار ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا لیکن اس جیسا بدبخت ہم نے مریض اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس کی ایک مرض کا علاج ہوتا ہے تو دوسرا جوڑ بیمار ہو جاتا ہے، ہاتھ کا علاج کرتے ہیں تو پاؤں بیمار ہو جاتا ہے، پاؤں کا علاج کرتے ہیں تو دل کو مسئلہ بن جاتا ہے، اس کا علاج کرتے ہیں تو آنکھوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آخر کار ڈاکٹروں کو اس آدمی سے پوچھنا پڑا، او اللہ کے بندے ہمیں بتاؤ تو صحیح آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم حیران ہیں کہ آپ کا علاج کر کر کے ہم تھک چکے ہیں۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اپنی جیب سے موبائل نکالا، اور جنہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں نا اللہ جانتا ان کو پتہ ہوتا ہے، میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کس کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ موبائل نکالا اور اس کا نمبر بھی نکالا اور ڈاکٹر کو دیا کہ اس شخص کو اشاروں میں بات سمجھاتا ہے کہ اس کو بلاؤ۔ جب اس شخص کو فون کیا گیا اور وہ جانتا تھا کہ یہ نمبر کس کا ہے جس نے میرے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں آؤ۔ اس شخص کو پتہ چل گیا کہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا وہ ہاسپٹل میں پہنچ چکا ہے، دعا قبول ہو چکی ہے۔ فوراً جو ہے وہ ہاسپٹل میں آتا ہے، ڈاکٹر اس سے پوچھتے ہیں اس نے آپ کے اوپر کیا ظلم کیا تھا اور آپ نے اس کے لیے کیا بد دعا کی تھی؟ کہتا ہے کہ میں نے رب سے یہی دعا کی تھی، اللہ تیرے علاوہ دنیا میں میرے پاس کوئی سہارا نہیں، اور اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب کہ اس کے جسم کا ہر جوڑ جو ہے وہ بیمار نہ ہو جائے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی یہ دعا ہو بہو یہ اللہ نے کیا کر لی ہے؟ قبول کر لی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ظلم کرو گے دنیا میں چھوٹ جاؤ گے۔ پاکستان کی عدالتیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے پیسے لے کر آپ کو چھوڑ دے، لیکن اللہ کی وہ عدالت جہاں پیسے کام نہیں آئیں گے، سفارشیں کام نہیں آئیں گی، وہاں نیکیاں معافیاں یہ کام آئیں گی۔ ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اگر میں نے اور آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے آج ہی اس کے گھر میں جائیں، اس سے معافی مانگیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو امام کائنات کا وہ فرمان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون من المفلس،
اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی وہی ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہوں۔ اہلا وسہلا، جس کے پاس درم و دینار پیسہ روپیہ نہ ہو وہ غریب آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کا مفلس غریب آدمی وہ ہے یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی دیا ہوگا، نیکی کے بہت سارے کام کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کے اوپر ظلم بھی کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپ کی گئی ہوگی، اور قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کی عدالت لگے گی وہاں جو ہے وہ حساب و کتاب دے گا، اور وہاں پیسے نہیں ہوں گے، پھر نیکیوں بدیوں میں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت جس کو گالی دی ہوگی نیکیاں دے گا، جس کے اوپر تہمت لگائی ہوگی اس کی نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا اس کی ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، اور یہ نعوذ باللہ حاجی نمازی کو اللہ رب العزت جہنم میں پھینکنے کا آرڈر فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا یہ ہے غریب شخص۔ تو دوسرا وہ آدمی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی یا جلدی قبول ہو جاتی ہے وہ ہے مظلوم۔ پہلا کون تھا جی؟ جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسرا شخص مظلوم۔ تیسرا اور آخری شخص، شیخ صاحب آ چکے ہیں ان کا بھی خطاب ہونا ہے۔ تیسرا وہ شخص جب والد اپنے بیٹے کے بارے میں بیٹی کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ باپ، کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ عظمت والدین۔ والد اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرے اللہ بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر والد بد دعا کرے تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی جی؟ وہ بھی ہوگی۔ اس لیے والدین کی اتنی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ وہ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں۔ سعودی عرب میں نے 14 سال گزارے ہیں۔ وہاں عدالت میں ایک کیس آیا۔ کیس کیا تھا جی؟ 2 بھائی ہیں، ایک کہتا ہے کہ والدہ کو میں نے اپنے گھر میں لے کے جانا ہے، دوسرا کہتا ہے والدہ کو میں نے اپنے گھر میں لے کے جانا ہے، اس کی خدمت میں نے کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کرنی ہے۔ جج نے اپنا قلم ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، بول رہا ہے، آج تک میں نے ایسا کیس عدالت میں نہیں دیکھا نہ سنا۔ ہمارے پاس کیس آتے ہیں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس طرح کے کیس آتے ہیں۔ اور آج کیس کیا آیا ہے؟ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بڑا کہتا ہے کہ والدہ کی خدمت میں نے کرنی ہے، چھوٹا کہتا ہے میں نے کرنی ہے۔ جج ان دونوں کی دلیلوں کو سن رہا ہے۔ چھوٹا بیٹا جج کو کہتا ہے جج صاحب یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے والدین کی خدمت جو ہے وہ کر لی ہو، میں بعد میں پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی کیا کروں؟ خدمت کروں۔ بڑا کہتا ہے میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے پہلے فوت ہو جاؤں، اس کو تو موقع پھر مل جائے گا، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جج حیران ہے کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ والدہ کو پوچھتے ہیں آپ دونوں کے گھر میں رہ لیں، بیٹے کہتے ہیں نہیں، رکھنا ہے تو میں نے رکھنا ہے، چھوٹا کہتا ہے رکھنا ہے تو میں نے رکھنا ہے۔ آخر کار جج نے جو فیصلہ کیا
وہ بڑے بیٹے کے حق میں کر دیا کہ ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بڑا بیٹا کرے گا۔ اور چھوٹا بیٹا جب اس عدالت کے کمرے سے دروازے سے باہر آ رہا تھا تو زبان سے یہ لفظ بول رہا تھا، کاش کہ میری عمر چھوٹی نہ ہوتی اور مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جس مقصد کے لیے اس پروگرام کو رکھا گیا اس مقصد کو اللہ رب العزت پورا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔